آپ ٹی وی آن کر لو، جیو دیکھو تو لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اسی طرح آپ آج ٹی وی کو لگا لو، اس میں دیکھو تو اب وہ کاشف ہے، ارشد بشیر ہے، یا باقی کے جو اس پہ آتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ٹاک شو سے پہلے ان کو ایک سلائڈ دکھانی چاہیے کہ آپ کی صحت کے لیے یہ مضر ہے، کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ مجھے کوئی پروگرام دیکھ لو، آپ کو اس کے بعد ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ملک میں اکارڈنگ ٹو دی ٹی وی چینلز کچھ کام صحیح ہو رہا ہی نہیں، اور جو کر رہا ہے وہ چور ہے، وہ بدماش ہے۔ تو شریف یہی ہیں جو ٹی وی کے چینل پہ 10-12 بندے ہیں، ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دو، انہی بندے کو ان کو لگا دو کہ جی آپ ملک رن کریں۔ صحیح۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ میں ایٹ ٹائمز آدمی کو بڑی ڈپریشن ہوتی ہے۔ میں بھی دبئی گیا ہوا تھا، وہاں پہ گورنر صاحب بھی آئے ہوئے، گورنر صاحب نے تقریر کی کہ جی میں دبئی آیا تھا، مگر میرا آنے کا مقصد یہاں پہ کرکٹ کا میچ دیکھ، جو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں کرکٹ کا میچ دیکھنے آیا تھا، مگر مجھے انہوں نے پکڑ لیا، انوائٹ کیا کہ تم پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کریں۔ یا تمہیں کس حکیم نے کہا ہے کہ تم گورنمنٹ آفیشل ہو، تم میں تو کرکٹ دیکھنے کے لیے آیا، وہ بڑا شوق ہے کرکٹ دیکھنا، مگر وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، پبلک نیچرلی مشرف کے فالوورز تو نہیں آئے ہوں گے نا، ادھر انوائٹ کیے ہوں گے ادھر انہوں نے، بٹ اچھا خاصا ہو گیا۔ ابھی میرے خیال میں اگلے 6-7 دنوں کے بعد مشرف کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آ کے تو بات کریں۔ تو یہ ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا دیتا ہے۔ آئی اونلی وہ جنرل صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیوں آئیں گے؟ دیکھو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فائنینشلی ہی از ویری ویل آف، خداوند تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس پہ، پیسے اس کے پاس بڑے ہیں، وہیں پہ بڑے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو اب آرمی کے لیے بھی بڑا آکورڈ ہو جائے گا، اس کو کہاں کہاں پروٹیکٹ کریں گے، جان چھوڑو گے، تم نے اپنا وقت کر لیا، آرمی تم چیف آف آرمی اسٹاف رہے، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف رہے، پریزیڈنٹ رہے، اب کیا بننا چاہتے ہیں؟ چھوڑو، لیٹ دی ادر پیپل۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ a new broom sweeps better، جھاڑو پرانا ہو جائے، تنکے بکھر جاتے ہیں، آگے پیچھے کام نہیں کرتا، جی ہم نے عقل، اور گھر کی عورت کو اتنی عقل ہے، اور یہاں پہ یہ کہ وہی پرانے وہ کہتے جی بس وہی بسیدہ خیالات کہ جی ہم ہی کریں گے، اور عقل کل جس کو دیکھو، آئی ایم دی اتھارٹی، میں جو بات کرتا ہوں وہ صحیح ہے۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں ٹی وی ٹاک شوز میں جایا کرتا تھا، لوگ فیڈ کرتے تھے۔ سر آپ بڑے ڈیموکریٹک قسم کے وہ ہیں، مجھے یاد ہے وہ آسما جہانگیر والی ایپیسوڈ، اور ویری ان لائک مطلب ادر آرمی جنرلز، یہ وائٹ یونیفارم کا فرق ہے یا ہماری کچھ آؤٹ لک بہت ڈفرینٹ ہے۔ اب میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میرا بیٹا نیوی میں، اس کو کمیشن کے بعد 3 سال نہیں ہوئے تھے، اس نے 8-9 ملکوں کا باہر چکر لگا لیا۔ تو آپ کا ہورائزن بڑا بڑھ جاتا ہے، دنیا دیکھتے ہو آپ۔ ہمارے پاس یہاں پہ بریگیڈیئرز، کرنلز بھی ہیں جو کہ مشکل سے 1-8 بار باہر گئے ہوں گے، تو جو کنویں کا مینڈک ہے اس کو صرف کنویں کے بارے پتا ہوتا، باہر کی دنیا کا نہیں پتا ہوتا۔ اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں باہر آیا ہوں، اب میں نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ مائی گاڈ کیسے کیسے لوگ ہیں جو آپ سے جب ملتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ تو آئی پرسنلی فیل کہ باہر نکلو تو پتہ لگتا
دنیا کیا ہے. سیولین لائف از انٹائرلی ڈفرنٹ. انٹائرلی ڈفرنٹ. ان کی سوچ علیحدہ ہے. ہماری ایک ڈسپلنڈ لائف ہے. ہم پوری عمر ہم نے جو ہمیں بتایا گیا یہ ایسے ہے, یہ ایتھیکلی رانگ ہے, یہ ٹھیک ہے, ہمارے میں بھی بڑے بڑے برے بندے ہیں. ہر آرگنائزیشن میں, ہر سروس میں آپ کو ہر قسم کے بندے ملتے ہیں. یہ کہنا کہ جی سارے پوپ اور مسلمان صرف ڈیفینس, غلط ہے. ایسے ایسے بندے ہیں کہ آپ کو شرم آتی ہے کسی کو بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارا فورسز کا بندہ, بٹ نمبر کم ہے, کم ہے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور پھر پریشرز آپ پہ بڑے ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک سوال اسی ذمہ ہے. ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن گیا ہے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ فوج اور عدلیہ کے اوپر آتا ہے. اچھا, اب میں جب سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, عدلیہ کے لیے تو ہم یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ عدلیہ کے اوپر بھی اس طرح سے عام عدالتوں میں کیسز چلنے شروع ہو جائیں گے تو ججز کام نہیں کر سکتے. جسٹس سسٹم جو ہے وہ چل نہیں سکے گا, چاہے جتنا بھی کنٹروورشل ہے وہ چل نہیں سکے گا. لیکن فوج کے لیے یہ چیز کہ فوج کا جو ہے وہ جسٹس سسٹم اپنا ہے, وہ اگر سپریم کورٹ بلا رہی ہے تو ایک پرانے ریلوے منسٹر تھے, نام میں بھول گیا, وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اپنی عدالتیں ہیں, جاوید اشرف قاضی صاحب, تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری اپنی عدالتیں, میں اس کو جواب دے رہی ہوں. کیا یہ ایک لے مین کے لیے جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں, میں جب سروس میں بھی تھا, آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ ملک میں اگر آپ ہولی کاز رکھیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اکاؤنٹیبلٹی سب کی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. میں مانتا ہوں کہ ڈیفینس سروسز میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, مگر اکاؤنٹیبلٹی ہونے کے باوجود میگا کیسز آف کرپشن جو ہیں وہ ڈیفینس سروسز میں ہی ہوتے ہیں. آپ کوئی دیکھ لیں, آج اس کی کرپشن پکڑی گئی, آج فلانے کو کہا گیا کہ جی اتنے ملین واپس کرو, یا فلانے کو ہے بھی, کیونکہ آپ دیکھیں, آپ ایک اچھا پروجیکٹ ڈیل کر لیں تو باہر کے ملک والے تو پیسے کھلے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اکوپمنٹ خریدو, ہم پیسے دیں گے. فرینچ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اکوپمنٹ خریدو, پیسے دیں گے. برٹش پیسے نہیں دیتے, اس لیے لوگ برٹش اکوپمنٹ کو ہاتھ لگاتے, گھبراتے اس لیے ہیں کہ پیسے نہیں ملیں گے. آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ جو بندہ کرپٹ ہے اس کو کرپٹ کہیں, اور اس کو ویسے ہی پروسیکیوٹ کریں جیسے آپ ایک پولیس کانسٹیبل کو جو 25 روپے لیتا ہے آپ اس کو ذلیل کرتے ہو. پولیٹیشین جیسے ہو رہا ہے, اٹ شوڈ بی اکراس دی بورڈ. یہ کہنا کہ جی اس کی ہو سکتی ہے, اس کی نہیں. ہاں, انٹرنل آپ اپنی کریں. اب جوڈیشری میں چیف جسٹس آپ کر رہے ہیں, کافی کر رہے ہیں, کہتے ہیں کبھی اسکولوں میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی واٹر کا مینجمنٹ کرتے ہیں, ہاسپٹل, مگر ایٹ دی سیم ٹائم لاکھوں کیسز کورٹس میں پینڈنگ ہیں. جی بالکل, لوور جوڈیشری تو نمبر 2, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی جوڈیشری, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ وکیل لے لو, اس کا میجسٹریٹ صاحب کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کوئی آپ کو پاکستان میں وکیل نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جی آپ کا کیس ایتھیکلی بڑا غلط ہے, میں نہیں لوں گا. ہاں, وہ جو تصور ہوتا ہے کہ جی وکیل آرگیومنٹ کرے گا, جج سنے گا, آرگیومنٹس کی بیس کے اوپر فیصلہ ہوگا, ایویڈنس اور آرگیومنٹ, وہ ڈیسیجنز کہتے ہیں جی بکیں گے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ دام لگاؤ, آپ پیسے دو, ہم آپ کو ڈیسیجن دے دیں, جج کر لو, وکیل. ہاں بالکل. اور دس از بینگ ٹاکڈ ایوری ویئر. آپ کسی کورٹ میں, لوور کورٹ میں جاؤ, ہائر کورٹ میں جاؤ, لوگ باتیں کرتے ہیں. اب وہ ایگزیکٹ والے کا کیس ہوا, یعنی کہ امریکہ کے اندر انہوں نے اتنے سال کی لوگوں کو سزائیں دے دی اور پکڑے گئے, کنفرم کیا بندے نے کہ جی ہاں ہم یہ فراڈ کر رہے تھے. پاکستان میں بیل,
اور لوگ کھلی بات کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے پیسے دیے ہیں یہ کروانے کے لیے. تو یہ تو موکری آف جوڈیشری ہے. اچھا سر ایک چیز اور بھی ہے ہمارے لیے بڑا مطلب ہم لوگ جو جب سوچتے ہیں اور تھوڑا سا 15-20 سال 25 سال 30 سال پہلی جو پاکستان کی جسے حالیہ تاریخ کہتے ہیں اس میں اگر جائیں تو یہی جوڈیشری تھی. جسٹس قیوم صاحب جو ہے وہ فون کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عامر میاں صاحب 5 سال سزا دینی ہے یا 7 سال. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں 7 سال. تو جسٹس قیوم کہتے ہیں نہیں میاں صاحب 7 سال تو میکسیمم ہے. مطلب ایک وہ والی جوڈیشری بھی تھی. اب ایک یہ والی بھی ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے. لوگوں کی اوپینین جو ان کی طرف سے ہے نون لیگ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان فیصلے جو ہیں ان کو امپوز کروائے جا رہے ہیں جوڈیشری کے ذریعے. لیکن کروانے والے وہی ہیں جو اصل ہوتے تھے پہلے وہیں سے آ رہے ہیں. پنڈی سے فیصلے آ رہے ہیں اور وایا جوڈیشری آ رہے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جوڈیشری جو ہے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ نہ تو انڈر دی انفلوئنس آف جی ایچ پیو ہے نہ ہی انڈر ان سے پوچھ کے فیصلے دے گی. تو یہ اس لیے بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اب ان کے پاس جسٹس قیوم اور اس طرح کے جج نہیں رہے. دیکھیں آپ جس ڈیوریشن کی آپ نے بات کی ہے میں کہتا ہوں اس سے تھوڑا پیچھے اور چلے جائیں. آپ کے پاس ایسے ایسے جج تھے کہ لوگ بڑا پراؤڈلی ان کا نام لیتے تھے. سنتے نہیں. انوائٹ کیا پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں جا سکتا. کسی فنکشن میں وہ اٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے تھے ہم بولیں گے تو اپنی ججمنٹ سے بولیں. اینڈ رول آف لا مینٹین کیا جاتا. سر یہ تو میڈیا کا بھی قصور ہے. ٹکر چلا رہے ہیں ان کے 24 گھنٹے. اب تو یہ ہے کہ اندر بات ہوتی ہے کراس کوشچن میں وہ اندر سے بیٹھا ہوا میسج باہر کرتا ہے. وہ ان آرڈر ٹو بی دی فرسٹ ٹو بریک دی نیوز وہ ٹکر چلا دیتا کہ جی آج یہ ہوا جی آج فلانا یہ ہوا. تو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جوڈیشری کو بھی کرپٹ کر دیا. اور ریمارکس کو ججمنٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں. ریمارکس کو اب ججمنٹ بنا دو اور پھر اس کے اوپر ہر ٹی وی چینل تجزیہ کر رہی ہے. وہ سوڈو انٹلیکچوئلس کو بلا لیتے ہیں. ایک آرمی کا جنرل بٹھا لیا ایک باقی کا بٹھا لیا اور ان کو کہتے ہیں وہ تو سر کمال ہی ہے نا. وہ تو میرا پروفیشن فائن آرٹس ہے تو وہ فائن آرٹس کا بھی ایکسپرٹ آئے گا تو کوئی ایک فوجی ضرور آ جائے گا. اب میں وہی بات آتی ہے جو میں ہمیشہ میں نے آج تک میں نے 63 میں نیوی جوائن کی. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا آئی ایس پی آر کا ہیڈ کون ہے. کوئی تقریباً 1.5 سال میں اس کی ایک سٹیٹمنٹ آتی تھی اور وہ ریلیٹڈ ٹو ملٹری ہوتی تھی. آج آئی ایس پی آر کا جو جنرل ہے وہ دن میں آپ دیکھیں کوئی 4 سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی ٹویٹس ہوتی ہیں اور وہ پولیٹیکل میٹرز پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اب کل کو ایک پولیٹیشین اٹھ کے ملٹری میٹرز پہ اگر اظہار کرنا شروع کرے تو جو ملٹری کے ہیں ہم جیسے بندے ہمارے تو پیٹ میں بڑی درد ہوگی. یہ اس کی ضرورت کیسے ہوگی بولنے کی. تو بھائی اگر آپ یہ تقریریں کر سکتے ہو اوپینین دے سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ اٹ واز اے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ سو دے کین آلسو ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے واٹ یو ہیو سیڈ از اسٹوپڈ. تو آئی تھنک اگر ہم اپنے اسفیئر آف رسپانسبلٹی میں کام کریں صحیح تو بڑا ٹھیک ہو جائے. ہم دوسرے کا کام بہت اچھا جانتے ہیں اپنا کام نہیں جانتے. بالکل ٹھیک. آپ غلطی نکالنی ہے دوسرے میں اب 10 غلطیاں نکال. او بھائی پہلے اپنی تو سول سرچنگ کرو. اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے میں کیا فلاز ہیں. اپنے فلاز آپ ریموو کر لیں. پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو انسسٹ کریں کہ تمہارے میں یہ غلطی ہے. جان چھوڑو دوسرے کو. اوور اے پیریڈ آف ٹائم بندے چینج بھی ہوتے ہیں. ہم تو چینج کی بات ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پھانسی لگا دو جتنا جلدی ہوتا ہے اس کو ٹال دو. میرا
اب دیکھو نا سر یہ انہوں نے وہ بھی تو ایک لٹریری ونگ بھی تو ہوا کرتا تھا جس میں وہ کے ایم آر ایف اور ضمیر جعفری صاحب بھی تھے ہدایہ شاعری کہتے ہیں، وہ بھی کوئی کانشیس ایفرٹ تھی. دیکھیں یہ کافی عرصے سے میں نے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو آرمی آرم فورسز کے بندے ٹی وی کے اس میں آتے ہیں ان کو بریف دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کچھ کہنا ہے. اچھا اچھا. اور یہ سننے میں آیا اور وہ اور یہ میں نے دیکھا ہے خود کہ جتنے جنرل اور باقی کے آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ آیا آئی ڈونٹ ہیو اے بریف فرام دی آرمی. اور بھائی تم کو کسی نے کہا ہے کہ یو کم ود اے بریف فرام دی آرمی. کانشیس آپ کی ہمیشہ پرک کرتی ہے. آپ کو جو چیز تکلیف دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کی زبان پہ بھی ہوتی ہے. Why have you to give an explanation کہ I have not come with a brief from the army or the GHQ. آپ اپنا بولو جو بولو. اور دوسرا ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہو تو جنرل صاحب کو ایگریکلچر پہ ہی از این ایکسپرٹ. انڈسٹری کی بات ہو رہی ہو ہی از این ایکسپرٹ. فارن افیئرس کی بات ہو رہی ہو ہی از این ایکسپرٹ. اسپورٹس کے اوپر بھی اینی تھنگ. پی سی بی کے چیئرمین. You should be confining your opinion to your field in which you have operated for 40 years. سر آپ کو نہیں لگتا مل جل کے ان سب نے معاشرے کا بیڑا گرک کیا ہے؟ توقیق زیاد چیئرمین پی سی بی لگے، پھر مختلف سیاسی حکومتوں نے ان جنرلز کو پارٹیوں میں پوزیشنز دیں، ٹکٹس دیے، منسٹریز دیں. دیکھیں پورے پاکستان میں اگر یہ پرسیپشن ہے کہ اگر چلنا ہے تو ان کو ساتھ کیری کرو فورسز کو، اگر یہ پرسیپشن ہے تو پھر ہر بندہ اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ تو پیادے رکھے گا نا. بالکل ٹھیک. اور وہ کہاں سے پکڑے گا؟ وہ دیکھے گا جی یہ لائک مائنڈ. اب جیسے کہتے ہیں کہ جی جنرل قیوم اسٹیل مل میں تھے اور اتنا عرصہ ساتھ رہے، اب ان کے ساتھ ہیں، قادر ان کے ساتھ ہیں. مائٹ بی ویری گڈ آفیسرس، مگر اب پیپل پارٹی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پی ایم ایل این نے رکھے ہیں، پی ٹی آئی نے رکھے ہوئے ہیں. مگر کچھ ڈورمنٹ ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی جب پاور میں آ جاؤ گے تو کچھ ہماری طرف بھی نیاز شیاز دے دینا. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اوپنلی، کیونکہ اسی all of us are in love with our voice. ہم سننا چاہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم یہ نہیں سننا چاہتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ساروں کو اپنی آواز سے اتنا پیار ہے. میں نے آپ کو بتاؤں کہ the moment I realized کہ ٹی وی ٹاک شوز آر نتھنگ جو کہ کنسٹرکٹیو کسی کام کے لیے ہیں، دیز آر فار، ان کا ہر میڈیا ہاؤس کا ایجنڈا اینڈ ریٹنگ. تو میں نے کہا کہ بہت اب میں نہیں آؤں گا. میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ارشد شریف جو ہے میرے بچوں کی طرح ہے. یو نو he is son of a retired خدا غری کی رحمت کرے کمانڈر شریف کا بیٹا ہے. کمانڈر شریف was like an elder brother to me. نیول براڈ. تو I've known him when he was a kid. یہ میری بیٹی کے ساتھ اکٹھے میں ان کو اسکول چھوڑا کرتا. تو مجھے آتے ہیں ٹیلی فون کہ جی کیا خیال ہے اگر آپ آ جائیں کسی ٹاک میں، کہ نہیں اب نہیں آؤں گا. ہم نے آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے. نیشنل ایجنڈا پہ اگر بات کرنی ہے تو بڑا پڑھا لکھا بڑا قابل آدمی ہے. اس ملک میں دیر از نو شارٹیج آف گڈ پیپل. مگر اگر ہم ایجنڈا ڈریون پالیٹکس کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے کریں گے پھر چیزیں آگے نہیں چلیں.
پھر بڑی بدقسمتی ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو کاٹیں گے، جو لینگویج استعمال ہوتی ہے نا. مجھے اس وقت 2018 میں جو الیکشنز ہونی ہے، اگر آپ دیکھو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. ایک پارٹی کہتے جی چور ہے، دوسرا کہ جی وہ نون چور ہے، اس نے اتنے پیسے کیے، اب وہ پوپ بن رہا ہے، گیٹنگ کلوزر ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. پی ٹی آئی کو میں ایکویٹ کرتا ہوں ود ایدی فاؤنڈیشن. اٹس اے ون مین آرمی. عمران خان کو باہر نکال لیں، پیچھے کیا ہے؟ پیچھے وہی ہے، لیفٹ اوور ہے. پیچھے سارے لیفٹ اوور. اور وہ سارے جو کود رہے ہیں، جو چھلانگیں مار رہے ہیں، وہ اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے. نہیں تو ان کو تو ایک ووٹ نہ ملے. فردوس حاشمی کہاں سے اٹھ کے کہاں آ گئی، ان کی کیا ریپوٹیشن تھی فائنینشیل میٹرز میں. علیم مشرف صاحب کے ساتھ تھے، کیا ریپوٹیشن تھی. لاہور میں جو مل کے اوور نائٹ رچ پیپل. اب دوسروں کو چور کہہ رہے ہو تو پہلے خود بھی تو سوچو کہ خود کتنے. وہ جہانگیر ترین سن آف اے پولیس آفیسر، ٹھیک ہے بزنس کی بڑا، خداوند تعالیٰ اور دے اس اتنا دے کہ اس کا جو مالی اور کوک ہے جس کے پاس پتہ نہیں کتنے ملین کے ان کے اکاؤنٹس تھے. یار کبھی کین یو ایور امیجن کہ آپ کا جو مالی ہے اس کا اتنے کا اکاؤنٹ ہو، اس نے کہاں سے لے لیے اتنے پیسے. صحیح. تو منی لانڈرنگ سارے کرتے ہیں. اٹس ویری سیڈ. بس سر وہ ایک آرگومنٹ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جی سارے کرتے ہیں، چلو اگر ایک پہ ہاتھ ڈل رہا ہے تو اس پہ تو ڈلنے نہیں. ویسے یہ بڑا پرانا ہو گیا ہے اور ہم بے نظیر کے وقت سے یہی سنتے آ رہے ہیں، ایک خاص طبقے سے، سرکاری قسم کے طبقے سے، کہ نہیں جی اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو. وہ اوپر سے ہم نے بار بار کی ہے، بھٹو کو پھانسی بھی دی ہے. یہ اوپر والی اکاؤنٹیبلٹی نیچے تک تو آج تک نہیں آئی. اور ریڑی والا بھی جو ہے وہ خربوں روپے کی سڑک کے اوپر وہ ٹھیلا جما کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی اس نے کنڈا لگایا ہوا اوپر، آپ کو گنے کا جوس پلاتا ہے وہ، اور کنڈا لگایا ہوا ہے اس نے، اور الیکٹریسٹی وہاں سے ڈرا کر رہا ہے. اور وہ جو بندے آتے ہیں کے این سی کے یا ایریا کے، ان کو تھوڑے سے پیسے پکڑا دیتا ہے، یا 2 گلاس. یہ تو ہماری قیمت ہے. 2 گلاس گنے کے جوس کے پی لیے اس نے، وہ اپنا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو کنڈا لگائے رہا. کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل. وہ اتنا اربوں خربوں روپے سڑک چوڑی کی جاتی ہے، وہ اس کو پھر تنگ کر دیتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو. انٹیریئر سندھ میں سڑکیں بنتی ہیں، پہلے کانٹریکٹر سے پہلے ہی پیسے لے لیے جاتے ہیں. اچھا. سڑکیں بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سڑک میں بڑی پرابلم ہوگی، کل کو انویسٹیگیشن ہوگی، میں مارا جاؤں گا. میں کہا تمہیں کیا فکر ہے، انویسٹیگیشن تو ہم نے کرنی. بارش ہوئی، سڑک بہہ گئی. یورپ میں آگے پیچھے سڑکیں بنتی ہیں، سال ہر سال چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ہیوی ٹریفک ہوتی ہے، سب کچھ. ان سڑکوں کو کچھ نہیں ہوتا. ہماری جو مٹی ہے یہاں کی، اس میں فتور ہے. جس بندے کو دیکھو وہ ڈاکو ڈکیت ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کس نے پوچھنا، میں جتنا عرصہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں کما لوں جو کمانا ہے، میں اس میں سے جو کھا سکتا ہوں کھا لوں. پتہ نہیں کل موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اسکولوں میں یہ حال ہے. اب آپ جائیں اسکولوں کے اندر، اتنی فیس لیتے ہیں، اور وہی اسکول کے ٹیچرز جی آپ کا بچہ کمزور ہے اس کو ٹیوشن لگوائیں، اور میرے پاس تو اتنا ہی ٹائم ہے. لوگ 10 12 ہزار روپے فیس دے رہے ہیں بچے کی ٹیوشن کے. ظلم. گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی. پیسے ملتے ہیں، بندے لگائے ہوئے ہیں رنگ روغن کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کھاؤ پیو چھوڑو. بہت سکولز آپ کو ادھر پنجاب میں 5000 بہت سکول پکڑا گیا تھا. ٹیچرز پکڑے گئے ہیں، اور ٹیچرز لوگ آتے ہی نہیں ہیں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 6 مہینے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جا کے پے بھی بانٹ آتے ہیں. اچھی فیملیز کے لڑکے ہیں، وہ پے بھی بانٹ آتے ہیں، ان کو پے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ اوور ایج نہ ہو. اب دیکھو نا آج کل امتحان ہو رہے ہیں، کتنی بدقسمتی ہے اس قوم کی.
کہ روز ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بیٹھے ہوئے کھلی کتابیں چیٹنگ کر رہے ہیں، انویجیلیٹر اندر پھر رہا ہے، اندھا ہے کیونکہ وہ اس کو تو نہیں دکھتا، ٹی وی کو سارا دیکھ رہا ہے، اور دیر از نو ایکشن وچ از بینگ ٹیکن. سر نصاب پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری اخلاقیات کی ذمہ داری ایک نصاب پہ بھی ہے. آپ کی ساری جو اخلاقیات اور باقی کی یہ اسکولوں میں پڑھائی جائے گی. ارے اخلاقیات گھر میں ماں کی گود سے شروع ہوتی. ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، یہ غیر مناسب ہے. باپ گھر کے اندر بیل بجتی ہے، بیٹے کو کہتا ہے جاؤ بیٹا کہہ دوں میں گھر پہ نہیں. ارے تم اس کو پہلے دن سے گھر پہ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو، کس اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں جو ہمیں تربیت دی ہے یہ اسکولوں کی کتابوں میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں واپس دیکھنا پڑے گا. سر اسکولوں کی کتابوں میں ہم نے اسکولوں کی کتابوں میں بھی تو ہسٹری تک تو صحیح بتائی نہیں ہے بچوں کو. کیا وہ ٹائم ہے کہ آج اسپیشلی اس انٹرنیٹ کی ایج میں کہ ہم کوئی اس طرح کا ایجنڈا جو ہے وہ تھرو سلیبس کریکلم ڈرائیو کر سکیں؟ مطلب انٹرنیٹ ہے میرے بیٹے کے پاس، وہ 10 طرح کے سوال جو اس نے مطالعہ پاکستان سے نکالے، اس نے کہا بابا یہ کیا ہے، یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، دنیا کچھ اور لکھ رہی ہے. آپ کر لیں، آپ کی گورنمنٹ کرے گی. میں بات کرتا ہوں آج کی گورنمنٹ، اگلی گورنمنٹ آئے گی کہیں گے بڑے بیوقوف تھے، کیونکہ جو اگلی گورنمنٹ آتی ہے انہوں نے یہ پروف کرنا ہے کہ اس جیسی اسٹوپڈ گورنمنٹ نہیں تھی. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، وہ ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دی نیشن کیا. ہم ہی واحد ایک ہیں محب وطن، انہوں نے سارا نکال کے باہر کرنا. اب اس میں کیا ہے، پرنٹرز کا فائدہ ہوتا ہے، نئی کتابیں پرنٹ ہوگی، باقی کا لکھنے والوں کا. اور بندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سر میں نے 2 لکھ لیے ہیں تو اجازت دیں اگر یہ انکلوڈ ہو جائے تو یہ نصاب میں آ جائے. تو ہر ایک کو کہتے چل 4 پیسے تجھے ملیں گے، پرنٹر کو ملیں گے، پبلشر کو ملیں گے، بکس والوں کو ملیں گے، کبھی یہ چینج کرو سارے. ارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنا انٹلیکچوئل. ایک تو آپ کی سب سے بڑے مسئلہ ہے کہ 4 بندے جب بیٹھتے ہیں وہ کسی چیز پہ اتفاق ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات. کیونکہ یہ جو عقل کل والا ہے نا، میں سب کچھ جانتا ہوں، 100% ٹھیک ہوں، میں باقی کے تینوں بیوقوف ہیں. تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہوگا تو آپ کیا ایک یونیفائڈ فورس کھڑی کریں گے؟ آپ اسکول میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ یار 40% لو، پاس ہو، سفارش لگواؤ، نوکری لو. This is what is happening. کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. جو آپ بات کرتے ہیں ایتھکس کی کہ جی کیا اخلاقیات ہونی چاہیے، یہ ورڈز اب صرف ورڈز رہ گئے ہیں، ان کو کوئی فالو نہیں. آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہمیشہ باہر کے ہیروز، وہ جو ہیروز تھے بھی نہیں، بائی دا وے بڑی کنٹروورشل بات ہے، وہ تو تھے نہیں، لوکل ہیروز کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ہمیں موت پڑتی ہے. کریکلم میں، نصاب میں ہمیں بلا وارث پڑھاتے ہوئے بھی موت پڑ جاتی ہے. نصاب میں ہمیں بچے کی ماں بولی سکھانے میں بھی موت پڑ جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو امپوزڈ کیے ہوئے کہ جی یہ بڑے، اب آپ کوئین کے بارے میں پوچھو بچے آپ کو بتائیں گے جی وہ فلانا ٹھمانا. آپ کے ملک کے جو ہیروز جیسے آپ نے کہا، ان ہیروز کے بارے دلہ بھٹی نہیں پڑھانا، غزنوی پڑھا دینا. یہ ہمیں کہ یار یہ بندہ مجھ سے 4 قدم آگے نکل جائے گا، وائی شوڈ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ہم. آپ جو پڑھا رہے ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں، وہ جو اسکرپٹ لکھی ہوئی ملتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں یونیورسٹیز میں باقی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی پلیگرزم نہیں ہوگا.
بٹ اگر مائنڈ ہی پلیگرائزڈ ہے, وہ کمپیوٹر آ گیا, اتنا آگے چیزیں چلی گئیں, اس نے کٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے. کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ کے پی ایچ ڈیز پہ یہ تہمتیں لگیں گی کہ 80% آف دی پیپر وچ از سبمٹڈ از پلیگرائزڈ. اور پرویز بھائی نے تو یہ بھی کہا ان کا سب اسٹینڈرڈ ہے. اٹ از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. باہر کے ملکوں میں یا باقی کے وہ رن کرتے ہیں آپ کا سسٹم پلیگرزم کے لیے. انہوں نے کہا جی اس میں یہ چیز لا کے بٹھا لیتے ہیں, کبھی ایکسپلین کرو. مجھے ایک یاد, میں وداؤٹ نیمنگ اینی ون, نیوی میں ہوتا تھا, آرٹیکلز لوگ لکھا کرتے تھے. ایک صاحب نے آرٹیکل لکھا, جب میں نے آرٹیکل آیا تو آئی واز ان دی کمیٹی وچ واز ہیڈنگ ڈکلیئر کرنا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو میں نے پڑھا تو میں نے کہا یار آئی نو دی انڈیویجول سنس ایجز, یہ چیز یہ نہیں لکھ سکتا. اچھا, اردو کا آرٹیکل. میں نے کہا ان کو بلایا, تو ان کو بلایا کہ کمیٹی کے سامنے پروڈیوس ہوئے, بیٹھے. میں نے کہا جی یہ آپ نے لکھا ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, اس کا مطلب سمجھا دیں. میں کہا جی مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. ان کے آپ نے لکھا کیسے؟ اب یہاں پہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کا فقدان نہیں. بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے بیچارہ, سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں یہ خود لکھتے ہیں؟ نہیں, ان کو آپ وہی آرٹیکل دے دو گا, جی یہ آپ نے آرٹیکل لکھا تھا, ذرا یہ 2 ورڈز کے میننگ بتا دیں, ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل. وہ جی ملک ریاض کے بیشتر آرٹیکل وہ کہتے ہیں جاوید چودھری نے لکھے ہوئے ہیں. لکھنے والے کوئی اور ہیں, وہ دیتے ہیں, وہ ایک بار اس کو, اچھا وہ پڑھتا بھی نہیں, اس کو پڑھ کے سنا دیں سر ادا ہے مطلب دے اے سر یہ مطلب چھاپ دو. اب اخبار میں فوٹو آ گئی ہے, نیچے آ گیا کہ جی یہ چیف منسٹر ہے یا منسٹر ہے. انٹلیکٹ برائے فروغ. تو یہ جب یہ سسٹمز چلیں گے تو پھر آپ کہاں پروڈیوس کریں گے؟ صحیح. کوئی آپ جدھر ہاتھ مارو آپ کو کچھ نہ کچھ عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ینگسٹرز ہیں, آئی نو پیپل لکھتے ہیں, آنیسٹلی لگتا ہے کہ موتی پروئے ہوئے ہیں, ان کو تو آپ گھاس نہیں ڈالتے, جگہ ہی نہیں, جگہ ہی نہیں. آپ یعنی کہ جو کیلیبر ہے بندے کا, آپ اس کو بجائے پالش کرنے کے اور اس کو اجاگر کرنے کے, آپ اس کو کالا پینٹ لگا کے مدھم کر رہا ہوں کہ سارا یہ چمک گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں. یہ جو ریٹ ریس لگی ہوئی ہے, اس سے ہمارے ملک کا بڑا نقصان ہے. سر وہ غریب قسم کے, وہ آپ ان کی بات کر رہے تھے ارشد شریف کی. ہمارا ایک گروپ ہے ہمارے صحافیوں کے اندر, جرنلسٹ کے اندر, جو مطلب ڈاکٹر شاہد یا دانش ٹائپ بھی نہیں ہے, جرنلزم کی ہی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وہ ان کا بھی رویہ عجیب سا ہے. وہ ہر چوتھے پانچویں ہفتے وہ ایک وہ فوجی کیموفلیج جیکٹ پہن کے ہیلی کاپٹر پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں انہیں دیکھ کے خود حیران ہوتا ہوں کہ یار ہمارا پروفیشن صرف جرنلزم ہے, ہم حوالدار نہیں ہیں, ہمارا کام حوالداریاں نہیں ہیں. وہ صرف مرد نہیں کر رہا ہے, وہ آپ کی جرنلزم میں عورتیں بھی خواتین بھی فرنٹ پہ گئی ہوئی ہیں. اور باقی کا اچھا ٹھیک ہے, ملک کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے رکھوالے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو انٹلیکٹ. میں ابھی آپ کو ریسنٹ اپنی بتاؤں, ابھی میں تھر وزٹ کر کے, تھر میں پاکستان کا اتنا زیادہ اس وقت سافٹ امیج ہے جو یو این تک جانا چاہیے, جو انڈیا کے منہ پہ تماچے کی طرح ہمیں مارنا چاہیے, کہ وہاں تھر آرگنائزیشن اور سندھ والے, ویسے تو کانفرنس کی ہمارے یہاں بڑی بدبودار سمجھی جاتی ہے, لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اتنا اپریشیٹیبل ہے. تھر میں سڑکوں کا جال بچ رہا ہے. تھر کے علاوہ ان کی پالیسی ہے کہ تھر کے علاوہ وہاں پہ جو بلاک 2 اینگرو کے انڈر ہے, انہوں نے اس کے علاوہ کسی بھی سندھ کے ڈسٹرکٹ کا بھی بندہ امپلائی نہیں رکھنا ہے, انلیس کہ کوئی
मजबूरी ना हो कि बंदा कोई मेरिट पे नहीं आ रहा, कोई मौजूद नहीं है लोकल, और उसमें 80% पॉपुलेशन, जो असल बात है, वो हिंदू है। 80% पॉपुलेशन हिंदू है, और हिंदू के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतना खुशाइन ट्रीटमेंट, ये जो इमेज है, ये सॉफ्ट इमेज जो दुनिया में जाना चाहिए पाकिस्तान का, कि यहाँ एक स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी के साथ, और स्पेशली हिंदू माइनॉरिटी जो हमारी रिवलरी भी है, उसके साथ इतना अच्छा सलूक जो हो रहा है, और लेकिन वो कोई भी नहीं दिखा रहा, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर फोकस्ड नहीं है, कोई ISPR की उस पर तवज्जो नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू। पहले तो ये कि मैं एक चीज़ से कंट्रोडिक्ट करूँगा। जी सर। हिंदू है वो, पहले लिखे है पाकिस्तानी, बड़ा पक्का पाकिस्तान, बड़ा पाकिस्तान, बड़ी पाकिस्तान। खुशी की बात है कि बड़ा मैंने पक्का पाकिस्तान। आई हैव ऑपरेटेड, हमने पानी के प्रोजेक्ट्स किए वहाँ पे, हमने क्योंकि मैंने रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट से कोई नौकरी नहीं ली। हाँ। मैंने कहा बहुत कर ली हमने, अभी हम वेलफेयर का काम करें। यहाँ से रेहाम खान गई, सही आपकी बात दरम्यान में इसलिए कि कंटिन्यू यहीं से करें। रेहाम खान वहाँ इस्लामाबाद से, एबटाबाद से उठी और आके एक थार के अंदर एक सिंधी वडेरे की वो जो लड़की वाला मिसाइल था, उसको कवर करने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए। भाई तुम वो दिखा रहे हो, बुरा ही बुरा दिखा रहे हो, कुछ अच्छा भी दिखा दो, अच्छा भी बहुत हो रहा है। नहीं, अच्छे को वो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, क्योंकि क्रेडिट दूसरे को जा रहा होता है। बुरे को विलन पसंद है, विलन पसंद, वो हम वो जो बैड एलिमेंट है वो दिखा। और ये हमारे, मैं इसका बहुत ब्लेम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दूंगा कि भाई जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी तो बताओ। पाकिस्तान की इमेज मेकिंग जाली और झूठ बोलने से और 2 नंबर चीजों से करने के बजाय ये जेन्युइन चीजें दिखाओ, ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो भी दुनिया से कहीं कि थर में, या जो अभी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, गर्मियों में हर साल होता है जो टैक्स होती है बच्चों की या बाकी की, अब गवर्नमेंट को इस तरफ भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बात कर देते हैं कि जी नरिशमेंट ये नहीं, आपको पता है कि पानी की कमी होनी है, फसल की कमी होनी है, तो आप पहले स्टोरिंग करें, वहाँ पे लोगों का ख्याल करें। वो बड़े गरीब लोग हैं, वो किसके पास जाके मुख्तलिफ किस्म के इशूज हैं। अब मैं जहाँ पे गया, वहाँ पे इन्होंने एक वाटर प्लांट लगाया है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, और उससे कोई 100 मीटर अवे एक वेल है, पुराना वेल। वहाँ पे मशहूर ये है कि जो वाटर प्लांट इन्होंने लगाया, सरकार ने लगाया या एंग्लो ने लगाया, वो उसके अंदर वैक्सीन मिली हुई है बच्चे रोकने की। ये I've gone through this. अब वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम नहीं, आप कुछ कर लें। देखें, जब पब्लिक अनपढ़ है तो ये मस्जिद का जो मौलवी है ये बड़ा मिसयूज करता है। ये मेरे साथ, यानी कि हम बच्चों को डिवर्मिंग कर रहे थे इन कच्ची आबादी में, जो बच्चे स्टूल पास जब करते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं, तो आप दवाई देते हो। उन्होंने अनाउंस कर दिया उधर कि जी ये नसबंदी कर रहे हैं। फिर मैंने मस्जिद में जाके तकरीर की, मैंने बताया उनको खुदा का खौफ करें, ये टैबलेट्स हैं, किसी फार्मास्यूटिकल फर्म में ले जाओ, किसी स्टोर में ले जाओ, वो बताएंगे ये कीड़े मारने के लिए, और आपके बच्चे के लिए, क्योंकि देखें टॉयलेट्स तो है नहीं, वो बच्चा बाहर निकलता है, गली में बैठता है, वो ही रिलीव्स हिमसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, चाहे लो यार, बहुत शुक्रिया।